السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، جوڈیشل پیکج کی آئینی ترامیم ایک دن کے لیے مؤخر ہو گئی ہیں۔ آج پیش ہونی تھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، لیکن کیونکہ 2/3 میجارٹی کا معاملہ ہے، حکومت مسلسل کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی آج نون لیگ کے رہنما جو ہیں وہ گئے تھے۔ مولانا کو بھی منت سماجت حکومت کی طرف سے کوشش جاری ہے، اور جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان ہیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن نہیں کی، ان کے ساتھ بھی حکومت رابطے میں ہے۔ تو حکومت نے دعویٰ تو کیا ہوا ہے کہ 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہے اور وہ اپنی ترامیم جو ہیں وہ منظور کروا لیں گے، لیکن ایک دن کے لیے فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کل وفاقی کابینہ کا یعنی اتوار کو بھی اجلاس ہوگا۔ 4 بجے قومی سینٹ کا ہوگا اور 11:30 بجے قومی اسمبلی کا۔ اتوار کو بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ ویسے اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے بھی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ اجلاس سیٹرڈے سنڈے صرف آئینی ترامیم کے لیے ہی رکھے گئے ہیں، اور صبح قوی امکان ہے کہ آئینی ترامیم پیش کر دی جائیں گی۔ آج پھر سپریم کورٹ کے 8 عمران دار ججز نے الیکشن کمیشن نے جو وضاحت مانگی تھی، الیکشن کمیشن نے جو رجوع کیا تھا سپریم کورٹ کے ساتھ کہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے عمل درآمد کریں، عمل درآمد میں یہ رکاوٹ ہے، کنفیوژن ہے، تو اس کو کلیئر کریں۔ تو آج جس دن ترامیم کا پیش ہونے کا امکان تھا، تو اس سے پہلے معزز 8 ججز نے، عمران دار ججز نے، وہ الیکشن کمیشن کو وضاحت بھی جاری کر دی، اور الیکشن کمیشن کو اس میں رگڑ کے رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بھائی آپ ایسے نہیں بھاگ سکتے، اور آپ نے یہ جو ترامیم ہے، یہ جو عمل درآمد ہے، وہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں، مختصر جو ہے، اتنا لمبا نہیں ہے۔ یہ ہے جی، ایک منٹ جی، میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور الیکشن کمیشن نے، یعنی یہ سپریم کورٹ کو اپنا الیکشن کمیشن کو لکھا ہے، کہا ہے کہ جی وضاحت جو جاری کی ہے الیکشن کمیشن کے لیے، انتخابی نشان سے محروم کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کرتی۔ انتخابی نشان سے محرومی کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، انتخابات میں نشستیں بھی حاصل کیں۔ پی ٹی آئی انتخابی نشان کے بغیر کوئی پارٹی کیسے الیکشن لڑتی ہے؟ یہ معزز ججز کا لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا وضاحت مانگنا دراصل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا ہے، یہ معزز ججز نے کہا ہے۔ 8 ججز نے، اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز کی جانب سے الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وضاحت جاری کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست، یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ الیکشن کمیشن کی یہ وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے، عمل درآمد پر تاخیری حربہ ہے۔ الیکشن کمیشن وضاحتی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ معزز 8 ججز نے آج وضاحت جاری کر دی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی الیکشن میں پی ٹی آئی نے حصہ لیا ہے، اور پی ٹی آئی نے نشستیں لی ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو الیکشن کوئی نہیں حصہ لیا الیکشن میں، اور پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا جس کو کوئی بلے کا نشان ملا ہو۔ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان تھا نا، وہ چھن گیا، تو وہ سارے آزاد الیکشن لڑے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ معزز جج صاحبان اپنی جو تخیلاتی، جس طرح پہلے فیصلہ دیا تھا، آج وضاحت بھی تخیلاتی طور پر تخلیق کی گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی شاہکار غزل جس کو کہیں، یا شاہکار جو عبد القیوم صدیقی ہیں، ان کے بقول کہ یہ الیکشن کمیشن نے یہ ایک شاہکار غزل کہیں یا جو بھی کہیں، تو یہ تخیلاتی طور پر یہ فیصلہ دیا ہے، اور ابھی بھی وضاحت بھی ایسے ہی
اپنی مرضی کی دے دی گئی ہے، اور اب الیکشن کمیشن عمل درآمد کیسے کرے گا؟ الیکشن کمیشن شاید یہ کہے کہ جی دیکھیں نیا قانون آیا ہے، جہاں قانون اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹکراؤ میں آئیں، تصادم میں آئیں، تو پھر قانون پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آیا، قانون تو بعد میں آیا ہے، تو اس قانون پر عمل درآمد ضروری ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ آج پھر قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا، اس میں اجلاس میں ایک تو پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس وزیر اعظم نے بلا لیا، تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا، اور اس میں بھی مشاورت کی گئی، اور طے یہ ہوا کہ آج نہیں کل، یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کل یعنی اتوار کو آئینی ترامیم پیش کر دی جائیں گی۔ آج دھواں دھار قسم کی تقاریر ہوئی ہے، آج احتجاج، شور شرابہ، نعرے بازی، اور پی ٹی آئی کو آئینہ بھی دکھایا ہے، کیونکہ عمران خان نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے لمبا چوڑا، اور اس میں آرمی چیف کے خلاف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باتیں کی ہیں۔ اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ آج پی ٹی آئی پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی اور پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھا، چیئرمین بانی چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کو نشانے پر رکھا، اور ان کو ساری کہانیاں انہوں نے بلاول نے گن گن کے بتائیں کہ بھئی آپ نے پہلے تو آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کی، آپ نے آرمی چیف کے یعنی جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کو آپ نے متنازع بنانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے آپ نے الیکشن کرانے کی ایک سازش کی، جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھیں، تو وہ یہ سازش تھی کہ جنرل فیض کے ہوتے ہوئے الیکشن کرائے جائیں، یہ کوشش یہ تھی ان کی۔ تو انہوں نے تو بہرحال اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، مختلف پھر الیکشن ہوئے، تو یہ جو فارم 47 کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے فارم 47 پر بھی، اور پی ٹی آئی کو کیسے نشستیں یہ ملی ہیں، اس کا بھی نیا کٹا جو ہے یہ جلد کھلے گا۔ پھر خواجہ آصف آئے، اور خواجہ آصف نے بھی پی ٹی آئی کو جو ہے کھری سنائیں۔ ان کے علاوہ حنیف عباسی نے تو بے شرم تک کہا ان کو، اور کتا تک بول دیا کہ بھئی آرمی چیف کے خلاف یہ پاک فوج کے خلاف بولنے والے کتے ہیں یہ، جس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے شور شرابہ بھی کیا، سیخ پا ہوئے احتجاج کرتے رہے، اور لیکن ماحول خراب ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا ساری جو حکومتی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ بھئی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ماحول بہتر ہونے لگا ہے، پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور ایوان کو میثاق پارلیمنٹ ایوان میں ہوگا، تو پی ٹی آئی راضی ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے، مذاکرات ہوں گے کہ بھئی ایوان کو کیسے چلانا ہے، سموتھلی کیسے چلانا ہے، اخلاقیات اور جمہوریت اور پارلیمنٹ اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ لیکن جب بھی معاملات بہتری کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو بانی چیئرمین کوئی نہ کوئی چولی مار دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کٹا کھول دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں، جس سے پھر ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، یعنی بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ پہلے بھی ماضی میں بھی خان صاحب ایسا ہی کرتے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور یہ سارے لوگ جب مذاکرات کے لیے آتے تھے، چاہے یہ حکومت میں تھے چاہے یہ اپوزیشن میں تھے، تو مذاکرات جس بھی ٹاپک پہ جس بھی ایشو پہ ہوئے تو انہوں نے ان مذاکرات کو خان صاحب نے ہی سبوتاج کیا ہے، اور خان صاحب جب معاملات بننے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی بیان دے دیتے تھے یا انکار کر دیتے تھے کہ بھئی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ان جماعتوں کے ساتھ، یہ تو چور ہیں، تو یہ ڈاکو ہیں، تو یہ لٹیرے ہیں، یہ کھا گئے۔ تو پی ٹی آئی پھر پاؤں میں بھی پڑی ہوتی ہے۔ ابھی آرمی چیف کے خلاف الزامات لگائے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی مخالفت کی ہے کہ یہ عدلیہ کو تباہ کرنا ہوگا، یہ ہوگا، جنرل یحییٰ خان کے حوالے دیے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے۔
تو بہت ساری باتیں کی ہیں عمران خان نے سخت ترین، کیونکہ آج قومی اسمبلی میں جتنا ڈسکس اس خان صاحب کے ٹویٹ کو کیا گیا ہے وہ تقریباً فوکس اسی پہ ہی تھا، اور سب نے اس کی مذمت کی ہے خان صاحب کے اس بیان کی۔ تو اور عمر ایوب جو ہیں اپوزیشن لیڈر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیڈر نے، میرے قائد نے جو بھی باتیں کی ہیں، میں تمام کی تمام باتوں کو جو ہے وہ میں آن کرتا ہوں اور میں ان کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے، کل ہو سکتا ہے پھر مکر جائیں، خان صاحب بھی مکر جائیں کہ جی میں نے نہیں کیا۔ اب اس کے انویسٹیگیشن کی بھی مطالبات سامنے آئے کہ بھائی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ خان صاحب نے خود کیا ہے یا خان صاحب کا کوئی اور ٹویٹر چلا رہا ہے، شیر افضل مروت چلا رہا ہے، یا جو علی امین گنڈا پور یا کوئی اور چلا رہا ہے، تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور ان کو یہ اپنا بیان واپس لینا چاہیے، معذرت کرنی چاہیے۔ خواجہ آصف نے تو کلیئر کہا کہ بھائی یہ ایک یعنی جہاں گالی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں پھر پاؤں بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مذاکرات کرو۔ ایک دن کہتے ہیں فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں، اور دوسرے دن پھر آرمی چیف کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، یہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، بلکہ اب خان صاحب تیزی کے ساتھ جو ہے اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں ان کا کیس جانا ہے، اور لیکن فی الحال پہلے ضروری یہ ہے کہ جو عمران دار ججز ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹس میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ میں، تو ان کا بندوبست ہو جائے، اور تاکہ وہ جو آرمی فوجی عدالت کا جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف جو اپیل ہوگی خان صاحب کی، جو ہائی کورٹ میں جائے گی، اگر ادھر سے مسترد ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں جائے گی، تو وہاں سے ریلیف ملنے کی جو توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جنرل فیض کو بھی ریلیف مل جائے گا، عمران خان کو بھی ریلیف مل جائے گا، تو اس ریلیف دینے والے ججز کا اس جوڈیشل پیکیج کے ذریعے، آئینی ترامیم کے ذریعے ہی بندوبست ہو سکتا ہے، جو کہ کل یعنی اتوار کو آئینی ترامیم قوی امکان ہے کہ پیش کر دی جائیں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔